نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں، سبسکرائب اور شیئر کرنے والی انگلیوں کو قاری محمد زبیر حسن کا سلام ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، قرآن حدیث کلاسز آن لائن اکیڈمی کی جانب سے آج کے دن آپ کی خدمت کے اندر اور آپ کے کانوں کی سماعت کے حوالے ایک ایسے اللہ کے بندے کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس نیک بخت اور خوش نصیب انسان کا جو ذکر قرآن مجید کے اندر کیا ہے وہ ان لفظوں کے ساتھ کیا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے ایماندارو، اے امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم توبہ کرو، اور اس انداز کے اندر اس طریقے سے تم توبہ کرو جس طرح کہ میرے بندے نسو نے توبہ کی تھی۔ میرے دوستو، سوچنے والی بات یہ ہے کہ نسو کون تھا کہ جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر وہ ذکر کیا ہے۔ نسو ایک آدمی تھا، لیکن اس کا جو جسم تھا اور اس کی جو شکل و صورت تھی اور اس کی جو آواز وغیرہ تھی وہ ساری کی ساری وہ عورتوں والی تھی، لیکن حقیقت کے اندر یہ نسو یہ ایک مرد تھا۔ بادشاہ کے محل کے اندر جہاں پہ وہ عورتیں، بادشاہ کی بیٹیاں اور ملکہ بادشاہ کی بیوی، یہ یعنی کہ زنانہ حمام کے اندر یہ رہتا تھا، اور اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ یہ بادشاہ کی بیٹی بیوی یا جو اور عورتیں تھیں یہ ان کا مساج وغیرہ کیا کرتا تھا، جسم سے میل کچیل اتارا کرتا تھا۔ یہ ایک قسم کا اس کا ذریعہ معاش بھی تھا، اور ساتھ ساتھ میں یہ نسو وہ عورتوں کے جسم سے لذت بھی اٹھایا کرتا تھا۔ کئی مرتبہ اس نے توبہ کی، لیکن ہر دفعہ اس بیچارے سے توبہ ٹوٹ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ یہ نسو بادشاہ کی بیٹی کے جسم کا وہ مساج کر رہا تھا کہ اسی دوران بادشاہ کی بیٹی کا جو قیمتی ہار تھا وہ ہار گم ہو گیا۔ اب بادشاہ کی بیٹی نے اعلان کروایا کہ جتنی بھی حمام کے اندر عورتیں ہیں، جتنی بھی محل کے اندر عورتیں ہیں، تمام کی جو ہے وہ جامع تلاشی لی جائے۔ تو یہ جو نسو تھا یہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا کہ اتنے عرصے سے میں اپنا راز چھپا کے چل رہا تھا، حقیقت کے اندر تو یہ مرد تھا، اب یہ چھپ کے بیٹھ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ میں مرد ہوں تو وہ مجھے بڑی سخت سزا دے گا۔ قابل قدر دوستو، اس نسو نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ سے راز و نیاز میں گفتگو کی کہ میرے مالک مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ چنانچہ وہ قبولیت کا وقت تھا، اللہ رب العالمین نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو اسی وقت آواز آئی محل سے کہ نسو کو چھوڑ دو، نسو کو تلاش نہ کرو، اس کی تلاشی لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہار گم ہو گیا تھا وہ ہار مل گیا ہے۔ قابل قدر دوستو، اس نسو نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہاں سے نکلا، اپنے گھر میں آ گیا
بادشاہ کے محل کے اندر جانا اس نے چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کی بیٹی کا پیغام آیا، نسو آؤ میرے جسم کا مساج کرو، لیکن چونکہ یہ پکی توبہ کر چکا تھا اس نے آنے سے انکار کر دیا کہ اب میں نہیں آ سکتا، میرے جسم کے اندر جو ہے وہ اور جو میرا ہاتھ ہے اس میں وہ درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ اب اس نسو نے سوچا کہ اگر میں یہیں پہ رہتا ہوں تو پھر ایک دو دن کے بعد پھر وہ پیغام آ جائے گا۔ اس نے سوچا کہ میں بستی سے نکل کے میں کہیں دور چلا جاتا ہوں۔ میرے دوستو یہ دور چلا گیا، پہاڑوں کے اوپر جا کے اس نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا، وہیں پہ رہتا، اللہ کی بندگی کرتا۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ یہ نسو اپنا عبادت کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ باہر نہ ایک بھینس چل رہی ہے۔ اس نے دیکھا چاروں طرف، لیکن اس بھینس کا جو مالک وہ اس کو نہیں ملا، تو اب اس نسو نے بطور امانت کے وہ جو بھینس تھی اس نے اپنے پاس رکھ لی۔ تو ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ایک قافلہ وہاں سے گزرا، ان کے پاس پانی ختم ہو چکا تھا، ان کو پیاس بہت لگ رہی تھی، تو وہ نسو کے پاس آئے اور اس سے پانی مانگا۔ اس نے کہا جی میرے پاس پانی تو نہیں ہے، یہ بھینس ہے، اس کا دودھ نکالو اور تم دودھ پیو۔ تو انہوں نے دودھ پیا، اور جو نسو کے ساتھ گفتگو ہوئی وہ اس کی گفتگو سے بڑے اپنا خوش ہوئے، اس کی مہمان نوازی کو، اس کی میزبانی کو دیکھ کے وہ بڑے خوش ہوئے۔ تو وہ جاتے ہوئے انہوں نے ایک تو اس سے راستہ پوچھا اور پھر جاتے ہوئے اس کو تحفے تحائف بھی دے کے گئے۔ اب یہ جو نسو تھا ان تحفے تحائف سے اس نے وہاں پہ ایک کنواں جو ہے وہ کھدوایا، وہاں پہ پانی کا انتظام کیا۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے وہاں پہ آ کے رہنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ ایک بہت بڑی بستی بن گئی۔ اب یہ جو بستی والے تھے سارے کے سارے نسو کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ اس کا چرچا ہوتا ہوتا بادشاہ کے کانوں تک پہنچا، تو بادشاہ نے اپنا قاصد بھیجا کہ مجھ سے ملاقات کے لیے آؤ، لیکن نسو نے کہا کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میں تو اللہ کی بندگی کے اندر مصروف رہتا ہوں۔ جب اس نے بے رغبتی دکھائی تو بادشاہ کے دل کے اندر اور جو خواہش ہے وہ پیدا ہوئی، تڑپ پیدا ہوئی۔ اس نے بادشاہ نے پیغام بھجوایا، نسو کو بولو اگر تم نہیں آ سکتے تو پھر ہم فلاں دن تمہاری خدمت میں آ رہے ہیں۔ میرے دوستو جب بادشاہ اپنے محل سے نکلا اور نسو کے جھونپڑی کے جب قریب پہنچا تو اللہ رب العالمین نے بادشاہ کو موت دے دی۔ اب لوگوں کی نظروں کے اندر نسو کی اور جو عزت جو مقام تھا وہ اور بڑھ گیا۔ اب لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے نسو کو اپنا بادشاہ بنا دیا۔ اب ایک دن بادشاہ یہ نسو بیٹھا ہوا تھا بادشاہ کے مسند کے اوپر، لوگوں کے مسائل جو وہ حل کر رہا تھا، لوگوں کی مدد کر رہا تھا کہ اسی دوران ایک آدمی آیا، اس نے کہا اے بادشاہ سلامت، فلاں دن جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، تو میری مدد کرو، وہ بھینس کہاں گئی ہے؟ تو اب نسو نے کہا اللہ کے بندے پریشان کیوں ہوتا ہے، یہ آج جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنا مقام دیا ہوا ہے یہ صرف اور صرف اس بھینس کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ یہ جو میری سلطنت ہے اس سلطنت کا جو آدھا حصہ ہے وہ اس آدمی کو دے دیا جائے۔ تو وہ جو بندہ تھا وہ بڑا حیران ہوا، تو اس نے کہا نسو صبر کر، در حقیقت میں تیرے امتحان کے لیے آیا تھا، اصل کے اندر میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھینس یہ سب کچھ یہ تیرے حوالے، بس تیرا امتحان لینا مقصد تھا، وہ امتحان لے لیے ہے، اب تو جان اور تیری سلطنت جانے، اللہ تجھے اور عزتوں سے نوازے۔ میرے دوستو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے جب نسو کا یہ واقعہ یہ ذکر کیا تو آخر کے اندر بطور نتیجے کے حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اللہ نے یہ جو نسو کو اتنا مقام دیا تھا
وہ صرف اور صرف 2 وجہ سے دیا تھا۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس نے رزق حرام کو چھوڑا اور رزق حلال کے اندر لگ گیا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے اللہ کی بارگاہ کے اندر سچی توبہ کی، اللہ کو اس کی توبہ بہت پسند آئی۔ پھر دیکھیے کہ توبہ کے بعد اور رزق حرام کو چھوڑنے کے بعد اللہ نے نسوح کو کیا مقام دیا، بادشاہ بھی بنا دیا، لوگوں کی عزتوں کے اندر باوقار بھی بنا دیا، اور پھر جو بادشاہ کی بیٹی تھی وہ بھی اللہ نے نسوح کے نکاح کے اندر دے دی۔ تو میرے دوستو، آن لائن قرآن حدیث کلاسز آن لائن اکیڈمی کی جانب سے آپ لوگوں کو یہی پیغام دیا جاتا ہے، خدا را اب بس کر دیں، ہم نے کافی اللہ کی نافرمانی کر لی، ہم نے کافی اللہ سے بغاوت کر لی، اب آئیے جو اللہ کی بارگاہ ہے، جو اللہ ہے وہ میری اور آپ کی توبہ کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔